السلام علیکم جی. اس وقت جو ہے وہ ہم وہ جو کل والا جلسہ تھا اسی کا غلغلہ ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے اسمبلیوں سے باہر آنے کا اعلان کیا ہے, اسمبلیاں توڑنے کا اعلان نہیں کیا. اسمبلیوں سے باہر آئیں گے تو صرف کے پی کے اندر ہی وہ اثر اپنا قائم کر پائیں گے. بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے ریکوزیشن پنجاب کے اندر بھی جمع کروا دینی ہے اور کے پی کے اندر بھی, اور جب ریکوزیشن جمع ہو جائے تو اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی. تو یہ ریزائن کر کے شوق سے باہر نکل جائیں. یہ حکومت کی ایک آف دا کف ریئیکشن ہو سکتا ہے. ایک تو یہ صورتحال ہے. لیکن آج کی جناب ہم آپ کو ایک صورتحال اور بتانے حاضر ہوئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آل ٹائم جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ریاض ملک پاکستان کے بہت سارے اینکرز اور اینکرنیوں کے پالن ہار جناب عظیم دی گریٹ ٹائکون ریاض ملک حال مقیم دبئی جو ہیں, کہا گیا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی یہ پوری چرت پھرت ہے, اس کے پیچھے جنرل لالہ صحرائی نہیں لالہ صحرائی کا دماغ اور ریاض ملک کا پیسہ جو ہے وہ گٹکتا پھرتا ہے, اور اس لیے ریاض ملک پاکستان کے اندر مقیم نہیں ہے, وہ دبئی میں ہے تاکہ اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے. وہ اسے پتہ تھا اپنی کرتوتوں کا, لہذا پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ریاض ملک صاحب کو طلب فرما لیا ہے 1 دسمبر کو, اور انہیں کہا ہے جناب 50 ارب روپیہ جو آپ نے لے کے اپنے کھاتے میں ایڈجسٹ کروایا ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ کراچی کے پاس بنا بحریہ ٹاؤن, سندھ حکومت کے پولیس نے ریاض ملک کے ذاتی چوکی داروں کے ساتھ مل کے وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے گوٹ تھے اور وہاں پہ کئی صدیوں سے کئی دہائیوں سے جو تھے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو اٹھایا اور ان میں سے جس نے مزاحمت کی اس کو گولی مار کے قتل کر دیا. 1 سے زائد قتل ہوئے. ڈان کی کوریج, صرف ڈان ایسا اخبار تھا جس نے اس کو کور کیا, اس کا فالو اپ کیا, اس کا پیچھا کیا. تو ڈان کی کوریج آپ پڑھ سکتے ہیں ان دنوں کی, جب یہ قتل و غارت گری بہت اعلیٰ لیول پہ پہنچ گئی اور اس کی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر گونج سنائی دینے لگی, تو پھر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو 139 میں سے 130ویں نمبر پہ ہے وہ جناب ریاض ملک کے ریسکیو کو پہنچ گئی, اور جناب عظیم عظمت شہید شیخ جسٹس عظمت شہید شیخ نے نوٹس لے لیا اور ریاض ملک کو کہا کہ جناب ریاض ملک صاحب یہ جتنا آپ نے قبضہ کیا ہے, یہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے جتنا آپ نے بیڑا غرق کیا ہے, فراڈ کیا ہے, زرداری صاحب کے ساتھ مل کے فراڈ یہ کیا کہ اس نے بلوچستان اور سندھ کے بارڈر کے اوپر سندھ میں ایک زمین خریدی جو کہ 1000 روپے مرلہ یا اتنے کے 1000 روپے کنال یا 1000 روپے ایکڑ کے برابر تھی. وہ بنجر بے آباد زمین خرید کر یہ زمین جو کہ کراچی سے چند کلومیٹر دور واقع ہے, کراچی انٹرنیشنل قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے, اس کے بدلے میں سویپ کر دی. تو فراڈ ہی ہوا نا. اور اب سندھ پولیس کی پابندی ڈیوٹی لگ گئی کہ جناب زرداری صاحب کا جو بچونگڑا ہے ریاض ملک, اس کو یہ زمین فارغ کروا کے دی جائے. تو اہمیت نہیں پایا نا بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن کے اندر اتنا بڑا ایکڑوں والا بنتا, آہو سمجھا کریں. تو وہ جناب انہوں نے اس کے اوپر ان کا قبضہ کروانا شروع کیا. تو قبضہ کروانا شروع کیا تو قتل و غارت گری شروع ہو گئی. وہاں پہ غریب معصوم لوگ ان کو مار کے قتل کر رہے ہیں موقع کے اوپر. ظاہر ہے وہ ایک خاندان کے ایک بندے کو مارتے ہوں گے, باقی وہ بیچارے غریب بے کس لوگ وہاں سے بھاگ جاتے تھے. ایک آدھ بندہ ہی فیملی کا مارنا پڑتا تھا. تو جب وہ بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر گئے تو سپریم کورٹ فوراً ریاض ملک کے ریسکیو کو پہنچ گئی. تو اب اس میں سے اس نے کوئی 25-30 ہزار ارب روپیہ کمانا ہے ریاض ملک نے. وہ جتنی کی زمینوں پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے, اس نے اس میں سے کچھ زمینیں بحریہ اپنا ڈی ایچ اے کو بھی اٹھوا دی ہیں. اس میں سے کچھ زمینیں ڈی ایچ اے کو بھی بیچ دی ہیں کہ اس کا کھاتا ہی نہ ملے, کوئی پوچھ ہی نہ سکے. کل کو پوچھے تو سیدھا ڈاز ہوں ہے نا. ڈی ایچ اے میں تو اس سے کم پہ بات بھی نہیں ہوتی. تو وہ جناب وہ اتنا بڑا فراڈیا ہے. اب اس پورے کو کور دینا تھا, تو کور دینے کے لیے ہماری 130ویں لیول کہہ رہا ہوں گریڈنگ کی رینکنگ کی جو عدلیہ تھی وہ فوراً کود پڑی, اور عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ایسا کریں کہ یہ جو 25-26 ہزار روپیہ ارب آپ نے کمانا ہے اس کا کچھ یار سندھ گورنمنٹ کو بھی دے دیں. تو دوسری طرف
اپنے میں تو مایا ہی سی دوجے پاسے آصف زرداری مایا ہی کھلوتا آیا سی، تو انہوں نے کہا جناب جو دے دیں گے ٹھیک ہے. تو 460 ارب روپیہ جو ہے اس میں 25,000 ارب روپیہ اور 460 ارب روپے میں کھاتا سیٹل ہو گیا کہ جناب یہ زمین ریاض ملک کو پکی ہو گئی. یعنی کہ وہ زمین جس کا انتقال ہی انلیگل انکانسٹیٹیوشنل قرار پا رہا تھا اور یہ سویپ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کیسے ستھرے طریقے سے مہر لگائی. یار آپ صدقے جائیے ان ججوں کے، ہیں کیا دماغ پائے ہیں یار انہوں نے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ کے ریاض ملک کا منشی لگ گئی عظمت شیخ سعید شیخ، اور جناب شوکت خانم کے بورڈ پہ ہوتے ہیں جی، سوشل ویلفیئر کا کام کرتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور پیڈ ویسے ہے وہاں پہ بورڈ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو وہ اتھے لگ کے بہ گئی. سادھو سائیں سنت فقیر اس جیسا کوئی جناب اللہ لوگ بندہ ہی نہیں ہونا ہے. کتنے بڑے غلیظ اور گھٹیا اور فراڈیے لوگ ہیں یار یہ. تو خیر مطلب کہ عظمت سعید شیخ صاحب نے یہ 460 ارب، اب 460 ارب روپیہ دینا ہے جی اگلے 12 سال کے اندر. ہر 6 مہینے کے بعد کوئی 41 ارب روپے کی قسط بنتی تھی. تو پہلے 2 یا 3 قسطیں انہوں نے نہیں دیں. پھر یہ 50 ارب روپیہ آ گیا تو کہا کہ یہ پھڑو اوریجنل کنائمس کے ساتھ نا، مطلب 50 ارب روپے آیا تھا، 40 ارب روپے کی قسط ادھر کٹوا کے تو 10 ارب روپے اس نے اور القادریہ یونیورسٹی جو تھی وہ مفت کی زمین دی تھی، اس نے ان کو رشوت دی اور وہ ادھر ایڈجسٹ کروا دیا. ایک قسط اس نے نہیں دی. پھر جناب آل دا گریٹ پرسن جناب ہیں علی ظفر صاحب جو ہیں، ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے سینیٹر علی ظفر صاحب سپریم کورٹ اپلیکیشن لے کے پہنچے اور سپریم کورٹ نے حاتم ٹائی کی قبر کے اوپر، میں اب نگا ڈانس تو کرتے ہوئے نہیں کہنا، لات مارتے ہوئے فوری طور پہ اس کو سٹے کر دیا. پلے اور ریاض ملک نے آج کی تاریخ تک کوئی پیسہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے. کیسی ریاست یار ریاض ملک کی پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتی ہے یار. کیا یہ ان لوگوں کا بس نہیں چلتا یہ ملک اپنے فیصلے کے ذریعے کسی کو لکھ کے دے دے. یعنی 460 ارب کا فیصلہ دیا، اس کی کوئی ادائیگی نہیں ہوئی، فراڈ کے ذریعے آنے والے پیسے کی ایک قسط ایڈجسٹ ہوئی، اس کے بعد سٹے کر کے معاملہ روک دی. اور بائی دا وے بحریہ کا نام استعمال کرنے کا مقدمہ ریاض ملک ہار چکا ہوا ہے، لیکن ہماری سپریم کورٹ اس کے اوپر، سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ، میں کہا ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اور وہ فراڈیا بیچی جا رہا ہے یار. کیا اس ملک کے اندر فراڈیوں کی دیہڑی لگی ہوئی ہے یار، آپ سوچئے ذرا. تو اس فراڈیے کو طلب کر لیا ہے، ظاہر ہے جس نے طلب کیا ہے اللہ نہ کرے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. ویسے جو ہے اس وقت تو عطاء اللہ تارڑ صاحب دیکھ رہے ہیں، عطاء اللہ تارڑ صاحب کو غصہ بڑا ہے. اللہ کرے ان کا غصہ کام کر دے، کسی اور تک نہ ریاض ملک صاحب پہنچ جائیں ہے، ورنہ پھر الحمد ایسوسیٹ کے نام سے کوئی اتفاق کی زمینیں خرید کے اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے بیچ دے گا ہے. وہ پتہ چلے گا پچھوں پھر حمزہ صاحب نکل آئے نے، تو وہ میرا مطلب ہے کہ نہیں اچھا نہیں لگتا. تو اللہ کرے اس کو. ویسے جب بھی پاکستان میں کوئی حکومت بلتی، مجھے یاد ہے 12 اکتوبر کو مشرف کا مارشل لگا تو پہلے دن خبر آئی، بریکنگ نیوز، کہ ریاض ملک کو گرفتار کر لیا گیا ہوا ہے. ہم دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے تو باقاعدہ وہاں پہ پرویز مشرف زندہ باد کے نعرہ لگے. بعد میں پتہ چلا کہ جناب کچھ ہی دنوں کے بعد مسعود جو ہے وہ باعزت طریقے سے رہا ہو کے تو پرویز مشرف کو مبارکباد دینے گئے نیا چیف ایگزیکٹو بننے کی، ٹھیک ہے. اور بس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا پہیے لگاتا ہے یا کتنا کا پاورفل آدمی ہے. تو اللہ کرے ایف آئی اے میں کچھ اور پہیے نہ لگ جائیں. لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بھی بات بتانی تھی، کیونکہ بہت ہی شریر واقعہ ہوئے ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب. تو عطاء اللہ تارڑ صاحب نے ایک شرارت کی ہے، اور شرارت یہ کی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہے اور وہ ویڈیو ہمیں بھی پہنچائی ہے. اور پہلے تو آپ وہ ویڈیو میں ملاحظہ کر لیجیے. ہم آج پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں موجود ہیں اور یہاں پہ دنیا بھر سے سربراہان مملکت آتے ہیں، اور یہ پاکستان کی عزت ہے کہ ان کو دکھایا جائے کہ توشے خانہ کے تحائف کو کس طرح یہاں پہ ڈسپلے کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی سابقہ روایات کو قائم رکھتے ہوئے شفافیت اور اعلیٰ ظرفی کی مثال قائم کی ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف وزیر اعظم ہاؤس کی راہداریوں میں ان کو ڈسپلے کیا گیا ہے. یہاں پہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو سعودی ولی عہد کی طرف سے تحفہ دیا گیا تھا، اسی طرح کا ایک تحفہ شہباز شریف صاحب کو دیا گیا ہے، اور وہ ڈسپلے پہ موجود ہے، جس میں ایک گھڑی ہے، پین ہے، تسبیح ہے،
کفلنگس ہیں اور ایک رنگ موجود ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تحفہ یہاں پہ باقاعدہ ڈسپلے پہ موجود ہے اور یہ پاکستان کی عزت ہے کہ جو گزرتے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس سے شفافیت بھی انشور ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو آگے دکھاؤں تو امیر قطر کی طرف سے ایک بہت مہنگا یہ کلاتھ پیس جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کو پیش کیا گیا تھا. یہ بھی یہاں پہ ڈسپلے پہ موجود ہے. اور آگے چلیں تو متحدہ عرب امارات کے ولی عہد ان کی طرف سے ایک بہت قیمتی گھڑی ڈائمنڈ اسٹڈڈ گھڑی یہاں پہ ڈسپلے پہ لگائی گئی ہے. تو یہ ہوتی ہے شفافیت, یہ ہوتی ہے آنیسٹی, یہ ہوتی ہے اعلیٰ ظرفی کہ آپ اپنے ملک کی عزت کا خیال کرتے ہوئے جو دوست ممالک کی طرف سے تحائف دیے گئے ہیں ان کو باقاعدہ ڈسپلے کرتے ہیں خوبصورت طریقے سے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے سابقہ دور حکومت میں جو توشہ خانہ کے تحائف کو بیچا گیا یہ ایک بدترین فعل تھا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اور رولز کے اندر بھی گنجائش نہیں ہے. رولز کے اندر گفٹس کو ریٹین کرنے کا جو ہے وہ پروویژن موجود ہے کہ آپ ان کو ایک قیمت ادا کر کے گھر لے جا سکتے ہیں, آپ ان کو بیچ نہیں سکتے. تو ریاست مدینہ کے دعوے دار, خلفائے راشدین کی مثالیں دینے والے آج کل رسیدیں بناتے پھرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں جگہ فلاں گھڑی بیچی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عزت پہ آنچ آئی. اور آج بھی جب ان سے جواب مانگا جاتا ہے تو ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے. آئیں بائیں شائیں, کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. یہ بہت افسوسناک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے گھڑیاں بیچی, جنہوں نے یہ توشہ خانہ کے تحائف جو ہیں وہ سرے بازار بیچے, ان کو جواب دینا ہوگا. ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی. اس کے اندر انہوں نے شرارت یہ کی ہے کہ وہ ان تحفوں کا, اور خاص طور پہ ان تحفوں کا جو کہ بڑے ہٹ ہوئے اور جو کہ بیچے عمران خان نے, 2.25 ارب والا تحفہ 2.25 کروڑ بیچ دیتا. یعنی کم از کم قومی خزانے کو 2.25 کروڑ روپیہ ملا. 2.25 ارب روپیہ کا اس وقت کی قیمت تھی جب ڈالر 140 کا تھا. اب ماشاءاللہ 230 کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر 2.25 ارب قیمت نہیں لگتی تھی اس کی, پھر زیادہ لگنی تھی. ٹھیک ہو گیا, اصل قیمت اس کی یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً کوئی 2.5 ارب روپیہ اس کی قیمت تھی اس سیٹ کی, جو کہ 2.25 کروڑ روپے کے, جس کے عوض 2.25 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے. 2.5 ارب روپیہ قیمت تھی اور 28 کروڑ میں بیچ دیا گیا. اور عمران خان کے حصے آیا جو اس نے ڈکلیئر کیا ٹیکس سے اپنے ٹیکس ریٹرن کے اندر, وہ کوئی 8 کروڑ روپیہ تھا. باقی پھر میرا مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ گوگی بیچنے گئی تھی تو اس نے اپنے پاس رکھا ہوگا, اور باقی پنکی کے ذریعے بیچا گیا تھا تو اس نے بھی تو اپنا حصہ رکھنا تھا. تو بیچارے کے حصے صرف 8 کروڑ ہی آیا جو اس نے اپنی ٹیکس ریٹرن کے اندر ظاہر کیا, جو اس کی اب تک کی ایک کسی بھی اسائنمنٹ سے حاصل ہونے والی سب سے بڑی انکم تھی. ٹھیک ہے, مطلب کہ بنی گالا تو ان کے بقول تحفہ ملا ہوا ہے نا. تو خیر یہ ریاض اپنا عطا اللہ طارڑ صاحب نے وہ دکھایا ہے اور تحفوں کا تعارف کرایا. مجھے حسرت رہ گئی وہ جو انہوں نے جس گھڑی والے تحفے کا تعارف کرایا اس کے نیچے تلوار بھی پڑی ہوئی تھی سونے کی, وہ انہوں نے نہیں بتائی کس کی ہے. انہوں نے بہرحال اچھا اقدام ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, کبھی ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا تو ہم بھی جا کے دیکھیں گے کہڑے کہڑے تحفے جو ہیں وہ کنے کنے دیتے ہیں. اور جناب انہوں نے قطر کے امیر کا ایک تحفہ دکھایا اور ایک سعودی امیر کا تحفہ دکھایا. لگتا ہے عطا اللہ طارڑ صاحب کے UAE والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, ان کا بھی دکھا دیتے ہیں جی. اور بحرین والوں نے بھی اچھا خاصا دیا ہوگا. لیکن یہ وہ تحفے ہیں کیونکہ وہ تو سارا توشہ خانہ واش کر گئے تھے نا, تو یہ وہ تحفے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.